بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں سوائے سریا آنٹی کے۔ میرے دماغ میں ایک دم جماکہ ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں ترتیب سوچنا شروع کر دی۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے ثاقب کی عجیب آوازوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا تو وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ میری ماں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، میری ماں کو چھوڑ دو۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ آخر ثاقب کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کا صدمہ ثاقب نے اپنے دماغ پر لے لیا تھا۔ ثاقب، کیا ہوا تھا تمہاری ماں کو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے ثاقب کے قریب ہو کر پوچھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے مار دیا میری ماں کو۔ بچاؤ میری ماں کو، چھوڑ دو، کوئی تو بچاؤ میری ماں کو۔ اور ایسے کہتے کہتے وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اب تو جیسے کوئی تو راز تھا جو چھپا ہوا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا میں سب کچھ پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں اپنی ساس سے پوچھ کر سریا آنٹی سے ملنے چلی گئی۔ نہ جانے کیسے میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ یقیناً ساس کی کوئی تو چال ہوگی، تبھی انہوں نے مجھے اجازت دی تھی، ورنہ پہلے جس طرح میری ساس مجھ پر حکم چلاتی تھی۔ مگر زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد اب میں اپنی ساس کو اکثر جواب بھی دے دیا کرتی تھی اور ان کو باتیں بھی سنا دیتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسے محسوس ہوا جیسے میری ساس کوئی چال چل رہی ہے، مگر میں کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اتنے عرصے میں جان پائی، کیونکہ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ اب تو مجھے حقیقت کا پتہ لگانا ہی تھا۔ میں پرانی پڑوسن کے پاس گئی، مگر اس مرتبہ جاتے ہوئے اپنے شوہر کو بھی لے گئی تھی۔ ساس نے پہلے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میرا سنجیدہ اور مضبوط لہجہ دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، مگر خیال رکھنا کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ یہ سب بدلاؤ لانے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی، ساس کا بھروسہ حاصل کیا تھا۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ساس بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اب میرے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، بس پرانے پڑوس ہی ہیں۔ اور پھر میں نے ابھی تو اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے بھی تو یہ مان لیا تھا کہ میرا نصیب جو بھی ہے وہ صرف میرے شوہر کے ساتھ ہے۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ زندگی کے اتنے سال میں نے بہت تکلیفوں میں گزارے تھے، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کو لیے اپنی پڑوسن کے گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی اور کہنے لگی ظاہرہ اتنے دنوں کے بعد کہاں سے آئی ہو؟ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی، ایسا اپنا جو مجھے حوصلہ دے، جو میرے ساتھ کھڑا ہو، اور اس وقت پڑوسن کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے سہارا دے سکتا۔ میں ساس کی بہن کو بھی بلا سکتی تھی، مگر میں کسی پر بھروسہ کرنا چاہتی نہیں تھی، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ جو سگے رشتے اپنوں کے نہ بن سکے وہ کسی غیر کی کیا بنے گی؟ اور مجھے اتنا یقین تو تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ساس کی بہن بھی جانتی تھی کہ میری ساس کیا کر رہی ہے، ورنہ اتنی سادگی سے اور میری ساس کا ساتھ نہ دیتی۔ میری پڑوسن میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شروع سے میری اماں کی بہت بہترین سہیلی بنی رہی، اس لیے ان کا مجھ سے بے حد پیار محبت تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے پڑوسن سے کہا کہ انسان جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا کیوں نہیں ہے۔ میرے ابا نے جو میرے ساتھ کیا، مجھے لگا تھا کہ شاید میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کے باپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، مگر دنیا تو دھوکے بازوں سے بڑی پڑی ہے۔ پڑوسن حیرانگی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ میں نے پڑوسن سے بتایا کہ میرے ابا نے مجھے رخصت نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بیچ دیا تھا۔ میری پڑوسن میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ میری تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں، مجھ پر اس وقت کیا بیتی ہوگی، جو مجھے اس بات کا معلوم ہوا تھا کہ ابا نے میرے بدلے میں پیسے لیے ہیں۔ پڑوسن ایک دم خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، مگر میں تمہارے باپ کو کیا کہوں؟ انہوں نے تو تب بھی لحاظ نہ کیا جب تمہاری اماں بیمار تھی۔ تمہاری اماں تمہارے ابا کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ثاقب ایک دم اونچا اونچا بڑبڑانے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو نہ جانے خود سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میری پڑوسن مجھے کہنے لگی یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں طنزیہ مسکرانے لگی اور پڑوسن سے کہا کہ یہ دماغی مریض ہے، یہ 45 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک بچہ ہی ہے۔
میری پڑوسن حیران ہو گئی، کہنے لگی تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تمہارے ابا تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں نے مسکرا کر پڑوسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مجھے بیچ دیا۔ اب اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس سب کا میرے ابا سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے گھر اس وقت آئی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہوا تھا، تب میں ابھی محض 18 برس کی ہوئی تھی۔ میری پڑوسن کہنے لگی تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، تم بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ، کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ وہاں رہتے میں نے کئی مرتبہ یہ سب سوچا، مگر جو حقیقت مجھے پتہ چلی ہے اس کے بعد تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس شخص کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہی سب کچھ ہے، یہی میری زندگی ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ زندگی تو میں نے ایسے ہی گزار دی، مگر اب میں مزید اپنی زندگی کسی کو تباہ کرنے نہیں دوں گی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے شوہر کی زندگی بھی کسی کو برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پڑوسن مجھے کہنے لگی کہ کیا پہیلیاں بجھا رہی ہو، صحیح طریقے سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ تبھی میں نے اپنی پڑوسن کو بتایا کہ میری ساس میرے شوہر کی سگی ماں نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کی خالہ ہے۔ میرے سسر نے میری ساس کے انتقال کے بعد میری خالہ ساس سے شادی کر لی۔ یہ شادی بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی، جو کہ نہ تو میری ساس جانتی تھی اور نہ ہی میرے سسر۔ میرے سسر بہت امیر رئیس خاندان سے تھے اور یہی وجہ تھی کہ میری خالہ ساس کی نیت میرے سسر کے پیسوں پر تھی۔ وہ سارے کے سارے پیسے ہڑپنا چاہتی تھی اور اس نے اسی لیے میری ساس کو یعنی میرے شوہر کی اماں کو مار دیا۔ کس طرح مارا یہ میں نہیں جانتی، میں نے اپنے کانوں سے یہ سب سنا کہ میری خالہ ساس نے جائیداد کی خاطر میری ساس یعنی اپنی سگی بہن کو مروا دیا اور پھر میرے سسر کے ساتھ شادی کر لی۔ مگر جب میرے سسر کو میری ساس پر شک ہوا تو انہوں نے ساری جائیداد میرے شوہر کے نام کرنا چاہی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو پاگل ہونے کی دوائیاں دینا شروع کر دیں۔ کچھ صدمہ اس کو اپنی ماں کا بھی تھا۔ جب ساس کا انتقال ہوا تو اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد میرے سسر کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی ساری جائیداد میرے شوہر کے نام کر گئے تھے۔ میری خالہ ساس میں میرے شوہر کو ایسی دوائیاں دینا شروع کر دیں اور بہانہ یہ کیا کہ تمہاری آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی، ہر وقت سوئے رہتے ہو، تمہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، میں جانتی ہوں، یہ دوائی لے لو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اور پھر انہوں نے واقعی میرے شوہر کو ذہنی سکون دے دیا۔ میرا شوہر اتنا بڑا ہو کر بھی بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ میری پڑوسن مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کب اس بات کا اندازہ ہوا؟ صرف ایک مرتبہ کسی کے منہ سے ایسی باتیں سن لینا کافی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی محض باتیں سن کر کسی پر شک کر سکیں۔ ہو سکتا ہے تم نے آدھی ادھوری بات سنی ہو۔ میں نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ نہیں، میں نے آدھی باتیں نہیں سنی، میں نے پوری باتیں سن کر ہی آپ کو کہہ رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی ستیلی اماں نے لازماً کچھ ایسا کیا ہے جن کی وجہ سے وہ سب ثبوت مٹانا چاہ رہی ہے، تاکہ کسی کو بھنک تک نہ پڑے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرا شوہر بھی اس قابل نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے میرے شوہر کو سب باتیں پتہ ہوں اور پھر جب اس بات کا علم ساس کو ہوا ہو تو انہوں نے میرے شوہر کو غلط دوائیاں دینا شروع کر دی ہوں۔ میری پڑوسن کہنے لگی کہ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، ابھی اپنے پاس جو ڈاکٹر ہے ان کو چیک کرواؤ، ہو سکتا ہے وہ کچھ بتا دیں۔ مجھے بھی پڑوسن کی بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے جو کوئی بھی دوا میرے شوہر پر اثر ہی نہیں کرتی، ایسی کون سی وجہ ہے جس وجہ سے میرا شوہر ٹھیک ہو ہی نہیں رہا؟ ورنہ جو کوئی بھی میرے شوہر کو دیکھتا وہ ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ آخر تمہارا شوہر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا علاج بہتر طریقے سے ہو رہا ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ پڑوسن کی بات میں دم ضرور تھا، مگر اس وقت ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا میرے لیے مشکل بات تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کو لیے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو میری ساس گھر پر موجود نہیں تھی، اور یہ میرے لیے تعجب کی بات تھی کیونکہ میں نے اپنی ساس کو کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس گھر بیٹھے ہی اتنا سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ پہلے اپنی بہن کو مروا دیا، پھر اپنے شوہر کو مروایا، اور اس کے بعد میرے شوہر کو دماغی مریض بنا دیا۔ گھر پہ ملازمین موجود تھے۔ میں نے ایک ملازمہ کو جو بہت پرانی تھی اور کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میرے دماغ میں ابھی ایک ترکیب چل رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ میرے کمرے میں آئے۔ وہ جب میرے کمرے میں آئی تو پہلے میں سوچنے لگی کہ کیا اس سے بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس ملازمہ کی مدد لینی پڑی۔ وہ ملازمہ بہت غور و فکر سے مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔
میں نے کبھی کسی ملازمہ کو اپنے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ اپنے کام میں خود کرنے کی عادی تھی۔ میں نے جب ملازمہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دو، تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی ایسا آج تک نہیں ہوا۔ اس گھر کے فرد میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے میرے اپنے گھر کے فرد ہوں، اس لیے آپ کو جو کہنا ہے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے اس بات کا ثبوت دو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ میری بات پر ملازمہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو کس طرح کا بھروسہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم اس گھر کی بہت پرانی ملازمہ ہو، شاید تب سے جب سے میرے شوہر کی اماں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی۔ ملازمہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی ایسے کیا بات ہے جو آپ صرف مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں، اور اتنا کہتے ہوئے مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، اس گھر میں کوئی تو راز ہے، تمہارے صاحب ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر بتا دو گی تو تمہاری مہربانی ہوگی، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ کچھ بھی کرنا ہے اور کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے بڑے صاحب کے تم پر بہت احسانات ہیں۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں اس کے رونے کی وجہ تو نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ کوئی تو بات ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے، ایک ایسا بوجھ جو نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے کندھوں پر لیے چل رہی ہے۔ میں نے ملازمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جس تکلیف میں تم مبتلا ہو اسی تکلیف سے میں بھی گزر رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سچائی بتا کر اپنی تکلیف کم کر لو۔ تبھی ملازمہ کہنے لگی کہ میرا شوہر اس گھر میں مالی کا کام کرتا تھا، تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں کام کے لیے لے کر آیا۔ بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تم کبھی بھی ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دو گی، ان کا بھروسہ کبھی نہیں توڑو گی۔ میں بھی مان گئی۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ اس وقت ثاقب صاحب 4 سال کے تھے۔ بیگم صاحبہ کی بہن کا اکثر ہی گھر میں آنا جانا ہوتا تھا، جو باپ کی ساس ہیں، ان کی عادت میں اور بیگم صاحبہ کی عادت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بیگم صاحبہ لالچی عورت نہیں تھی، وہ ہمیشہ دوسروں پر رحم و کرم کرنا جانتی تھی، مگر ان کی بہن کی عادتیں بہت الگ تھیں۔ وہ ہر چیز کو بڑی حسد بڑی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ جب اکثر بیگم صاحبہ گھر پر نہ ہوتی تو ان کی بہن ہم پر ایسے حکم چلاتی تھی جیسے ہم لوگوں کو انہوں نے خرید لیا ہو۔ وقت ایسے گزرتا گیا۔ ثاقب صاحب 7 سال کے ہو گئے تھے جب ایک روز بیگم صاحبہ اور ان کی بہن کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پہ تھا یہ تو نہیں جانتی، مگر بیگم صاحبہ کی باتوں سے ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی بہن ان کے شوہر اور اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ اس روز بھی باہر بہت تیز بارش تھی۔ بڑے صاحب گھر پر نہیں تھے، بیگم صاحبہ اور ان کی بہن ہی صرف گھر پر تھی اور ثاقب صاحب گھر پر تھے جب اچانک سے بیگم صاحبہ کے کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت میں اور میری بیٹی ہی اس گھر میں کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ میں شروع سے ہی اسی گھر میں کام کر رہی تھی۔ میرے شوہر بڑے صاحب کے ساتھ کام کے سلسلے میں کہیں گئے تھے۔ گھر پر بیگم صاحبہ، ان کی بہن اور ہم 2 عورتوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے بیگم صاحبہ کے کمرے کے باہر گئی۔ جس طرح وہ چیخ رہی تھی اور چھوٹے صاحب کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بار بار ان کے الفاظ یہی تھے کہ میری ماں کو چھوڑ دو، مت مارو میری ماں کو، یہ سب سنتے ہوئے مجھ میں ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ میں دروازہ کھٹکھٹا کر کچھ روک سکوں۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور بیگم صاحبہ کی بہن کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بیگم صاحبہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے پاس ایک لوہے کا ڈنڈا پڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کے سر پر چوٹ تھی، جسم پر نیل کے نشان تھے، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور ان کے بال کاٹ دیے گئے تھے جو بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ ایک طرف چھوٹے صاحب گھٹنوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اندر جانا چاہتی تھی جو بیگم صاحبہ کی بہن نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے مارے خوف کے چیخ ماری اور ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ سب الزام تم پر آ سکتا ہے، ہاں البتہ اگر تم میرا ساتھ دو اور خاموش رہو گی تو میں تمہیں اس مصیبت سے بچا لوں گی۔ میں تو حیران تھی اس بات پر کہ کوئی کس طرح کسی کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے، اور پھر اسے پچھتاوا بھی کسی چیز کا نہیں، الٹا مجھ پر ہی الزام لگانے کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ مجھے وفاداری کرنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر میں خود پر اتنا بڑا الزام نہیں لگوا سکتی تھی، اور پھر مجھ پر یقین بھی کون کرتا۔
شام ہوتی جب صاحب گھر آئے تو سامنے بیگم صاحبہ کی میت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بلانے پر معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے اور آج وہ اسی سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے تاکہ اپنے علاج کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے کسی بھی قسم کی پریشانی لینے سے صاحب کو منع کیا تھا۔ اس روز بیگم صاحبہ کا جنازہ تو اٹھ گیا مگر یہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ چھوٹے صاحب جو بالکل 7 سال کے تھے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو اتنے برے طریقے سے پٹتے ہوئے دیکھ کر ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ اس پر چھوٹی بیگم صاحبہ نے چھوٹے صاحب کو ایسی ادویات دینا شروع کر دی جو ان کو کبھی بھی نارمل ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مشکل کے اس وقت میں بیگم صاحبہ کی بہن نے ان کا ساتھ دینے کا دکھاوا کیا، کیونکہ سچ تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، اسی لیے انہوں نے دکھاوا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد ان کی بہن ان کے گھر کا کتنا اچھا خیال رکھتی۔ ہر کسی نے بڑے صاحب کو بیگم صاحبہ کی بہن سے نکاح کرنے کا کہا۔ بڑے صاحب کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا اور پھر ان کو چھوٹے صاحب دکھائی دے رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، اور پھر اس طرح بڑے صاحب کی شادی اپنی سالی سے ہوگی اور وہ اس گھر کی مالکن بن گئی۔ صاحب کو جو پہلے ادویات وقت پر دیتی تھی اب ان کی دوائیاں چھپا دیا کرتی۔ اپنی سالی کی حرکتیں دیکھنے کے بعد بڑے صاحب کو شک ہونے لگا کہ بیگم صاحبہ کے جانے کی وجہ بھی ان کی سالی ہی تھی اور اب ہر چیز کی ذمہ دار وہی تھی۔ یہی دیکھتے ہوئے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ساری جائیداد چھوٹے صاحب کے نام کر دی اور خود خالق حقیقی سے جا ملے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت تھا ہی نہیں۔ ایسی وقت گزرتا گیا اور پھر جب چھوٹی بیگم صاحبہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ساری جائیداد تو چھوٹے صاحب کے نام ہے تو انہوں نے چھوٹے صاحب کی غلط دوائیوں کی مقدار بڑھا دی۔ وہ دوائیاں جو آج بھی صاحب کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے لیے نہیں بلکہ ان کا دماغی توازن مزید خراب کرنے کے لیے ہیں، چونکہ اگر صاحب ایسے ہی رہیں گے تو ساری جائیداد کی مالکن چھوٹی بیگم صاحبہ رہیں گی، کیونکہ ان لوگوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ چھوٹے صاحب کو وہ دوائیاں نہ دی جائیں، مگر بیگم صاحبہ کھانا بھول سکتی ہیں لیکن دوائیاں دینا نہیں۔ ملازمہ کی باتوں پر میں آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے، کسی میں اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کی جان لے لے اور پھر اس کے گھر کو اس طرح تباہ و برباد کر دے، اور وہ بھی ایسا شخص جو اس کا سگا ہو۔ ملازمہ بھی رو رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور ساری حقیقت بتا دی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ سچ کبھی کسی کو نہیں پتہ چلے گا جو تم نے مجھے بتایا، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، تبھی ہم اس عورت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور تمہارے چھوٹے صاحب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ملازمہ نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، آپ جو کہیں گی میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس گھر کے لیے تو میں اپنی جان تک بھی دے سکتی ہوں۔ ملازمہ کی بات نے مجھے حوصلہ دیا تھا، میں بھی پرسکون ہو گئی تھی اور ایک بات کنفرم تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں ضرور پہلے اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہ میں کچھ کر رہی ہوں یا ساس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک روز میری ساس گھر پر موجود تھی جب اچانک میرے شوہر کو دورہ پڑا اور میں نے اپنی ساس کی اجازت سے اپنے شوہر کو باہر لے کر جانے کا سوچا۔ میری ساس اس حق میں نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو باہر لے کر جاؤں، مگر میں نے جب اپنی ساس سے کہا کہ گھر میں رہ کر یہ زیادہ تنگ کرتے ہیں تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مگر زیادہ دور مت جانا۔ میری ساس میری ترکیب کو نہیں جانتی تھی، میں اپنی ملازمہ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، تبھی میں نے ساس سے کہہ کر ملازمہ کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ میں نے ساس سے کہا کہ ملازمہ کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں تاکہ اگر باہر جا کر ساس کی حالت خراب ہو تو میری ساس سنبھالنے کے لیے بھی موجود ہو۔ پہلے تو ساس عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، ایک مرتبہ تو میں گھبرا گئی تھی، مگر بھی میں نے خود کو مضبوط کیا۔ اپنے شوہر اور ملازمہ کے ہمراہ میں باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی ملازمہ کو سب سمجھا دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اسپتال لے کر جانے والی ہوں۔ پہلے تو وہ گھبرا رہی تھی مگر پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں اپنی ملازمہ کے ساتھ اپنے شوہر کو ہسپتال لے گئی اور ایسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی جہاں سے اس کا بہت پہلے چیک اپ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی ساری ہسٹری جب ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں جیسے ہی اپنے شوہر کو لے کر ہسپتال لے کر پہنچی تو وہاں پر ڈاکٹر نے میرے شوہر کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہنے لگا یہ بہت پہلے میرے پاس آیا تھا جب یہ بچہ تھا۔ وہ ڈاکٹر بہت ضعیف تھا مگر وہ پھر بھی میرے شوہر کو پہچان گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ان کا علاج کروانا ہے اور ان کو ساری کہانی چند الفاظ میں بتا دی۔ وہ بھی میری بات سن کر کافی پریشان ہو گئے اور میرے شوہر کا علاج کرنے لگے۔ تب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو غلط دوائیاں دی گئی ہیں تاکہ یہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے۔ یہ بات تو میں جانتی تھی مگر مجھے اب اس بات کی فکر تھی کہ میرے شوہر کبھی ٹھیک ہو بھی پائیں گے یا نہیں، یا ان کی یادداشت کبھی واپس بھی آ پائے گی یا نہیں۔
میں نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھا، تبھی وہ کہنے لگے کہ اس کی بیماری کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کر سکیں، مگر ہم کوشش پوری کریں گے، باقی خدا مہربان ہے، آپ خدا سے دعا کریں، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ مجھے بھی اب اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہیں تھی، ڈاکٹر تو صرف وسیلہ تھا، مگر امید تو میں صرف اللہ سے لگا کر بیٹھی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اب جب ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ تھی تو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اپنی پوری محنت کریں، فیس کی آپ بالکل فکر مت کریے گا، مگر میرا شوہر ٹھیک ہونا چاہیے۔ تبھی ڈاکٹر کہنے لگے کہ ان کو مسلسل مجھے اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ مجھے ایک دم فکر ستانے لگی کہ اگر میں اس کو گھر نہ لے کر گئی تو کیا ہوگا، میری ساس کو بھنک پڑ جائے گی اور وہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ایک دن ملازمہ میرے پاس آئی، کہنے لگی اب شاید یہی وقت ہے کہ جب مجھے اپنی وفاداری نبھانی ہوگی، آپ مجھ پر الزام لگا دیں کہ میں صاحب کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور صاحب کہیں چلے گئے، اس کے بعد آپ مجھے گھر سے نکال دینا، نوکری چھوڑ دوں گی اور آپ سے باہر ملاقات کر لیا کروں گی۔ مجھے اس عظیم عورت پر حیرت ہو رہی تھی جس کو اپنی نوکری کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، مگر اس وقت اسے صرف اپنی وفاداری نبھانے کی پرواہ تھی۔ میں نے آنکھیں بڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں یا آپ کو آپ کی نوکری سے نکال دوں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، بس آپ صاحب کو کسی طرح ٹھیک کر لیں، میں صاحب کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میں بھی سکون میں آ گئی اور پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ میں ملازمہ کو لیے روتی ہوئی گھر پہنچی تو میری ساس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہنے لگی تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ سب اس ملازمہ کی غلطی ہے، میں تو اپنے لیے پانی لینے کے لیے دکان تک گئی تھی اور ملازمہ سے کہہ کے گئی تھی کہ میرے شوہر کا خیال رکھنا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے میرے شوہر کا خیال نہیں رکھا، وہ کہیں کھو گیا ہے اور ہمیں مل نہیں رہا۔ میں نے ساس سے کہا کہ آپ کچھ کریں، کسی طرح میرے شوہر کو تلاش کر لیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی ساس کو اس طرح جھانسے میں لیا جس سے ان کو لگے کہ میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی۔ تبھی ساس غصے میں ملازمہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ کہاں گیا ہے میرا بیٹا، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تبھی ملازمہ کہنے لگی کہ میں نے ان کو کرسی پہ بٹھایا تھا اور اپنی ایک جاننے والی سے ملنے چلی گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ کب وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں نے تو بہت تلاش کیا تھا، ڈھونڈا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ تبھی میری ساس نے غصے میں میری ملازمہ کو گھر سے نکال دیا اور مجھے بھی باتیں سنانے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مگر میرے شوہر کو ڈھونڈ دیں، کسی طرح میرا شوہر مجھے لا دے۔ میری ساس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، وہ جلدی سے کمرے میں گئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی کہ میری ساس کیا کر رہی ہے۔ ساس نے جلدی سے وہ کاغذات الماری میں رکھے اور باہر آنے لگی جب میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی تاکہ ساس کو شک نہ ہو کہ میں اس پر نظر رکھے ہوئی ہوں۔ میری ساس کہنے لگی کہ اب تو مجھے بھی جانا ہوگا اور جا کر تلاش کرنا ہوگا۔ ساس باہر نکلی تو میں بھی ساس کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی، تبھی وہ ملازمہ کے پاس بھی اور نہ جانے اسے کیا کہنے لگی۔ اس کے بعد گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے ملازمہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ساس نے اس کو کیا کہا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہاری ساس بہت پتھر دل عورت ہے، مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ نیکی کا کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا، اچھا ہے وہ گم ہو جائے گا اور ساری جائیداد کی مالک میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم ہسپتال پہنچو، میں بھی شام تک وہاں پر پہنچتی ہوں۔ ملازمہ احتیاط سے شام کے لیے نکل پڑی اور میں ساس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ وہ کاغذات دیکھ سکوں۔ میں نے الماری کو کھولا تو سامنے وہ کاغذات پڑے تھے، میں نے وہ کاغذات اٹھائے اور چھپا لیے۔ میں پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ میں دیکھ سکتی، کیونکہ کاغذات پہ کیا لکھا تھا، اس لیے مجھے اب کسی اور کی مدد کی ضرورت تھی، اور اتنی جلدی اپنی ساس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں کاغذات لے کر گھر سے نکلتی ہسپتال پہنچی، ڈاکٹر کو کچھ پیسے دیے اور ملازمہ کے رہنے کا بندوبست ہونے لگا۔ ہسپتال کے پاس ہی ایک گھر میں نے ملازمہ کو کرائے پر لے دیا جس میں 2 کمرے تھے۔ میرے لیے بھی آسانی تھی کہ جب مجھے اپنے شوہر کو ہسپتال سے لانا ہوتا تو میں ملازمہ کے پاس وہاں پر آسانی سے چھوڑ سکتی تھی۔ میرے شوہر کا علاج چل رہا تھا، آج 3 دن تھا، مگر میرا شوہر گھر پر نہیں آیا تھا۔ مگر میری ساس کو صرف فکر تھی تو اس بات کی کہ اس سے کاغذات نہیں مل رہے تھے۔ وہ کئی مرتبہ گھر کے ملازمین سے بھی پوچھ چکی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھ سے وہ کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا اور پھر میں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا۔ اس سب میں ملازمہ اور ثریا آنٹی نے میری بہت مدد کی، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس ساری جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے
جعلی کاغذات بنوا رہی ہے۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ میری ساس کچھ تو کر رہی ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی بڑی گیم کھیلے گی، اتنا بڑا کھیل کھیلے گی۔ میرے شوہر کا مسلسل علاج چل رہا تھا، مگر اس میں کوئی بہتری ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے بھی فی الحال اپنی ساس سے سارے کاغذات لینے کی فکر تھی۔ میں نے وکیل سے بات کی، تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ جعلی کاغذات ہمیں کورٹ میں جمع کروانے ہوں گے تاکہ تمہاری ساس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، سارے کاغذات کورٹ میں جمع کروا دیے تھے، کیونکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی سب سے بڑی میرے لیے نعمت تھی کہ مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اسی پیسوں نے مجھے میرا سب کچھ لٹایا تھا۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپنے شوہر کے لیے علاج کروایا اور اچھے سے اچھا وکیل بھی لیا۔ میری ساس کی ساری چال ضائع ہو گئی جب وکیل نے سارے کاغذات میرے نام کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر شوہر صحیح حالت میں نہ ہو تب بھی بیوی کے نام سارے کاغذات ہو سکتے ہیں۔ وکیل نے جب دیکھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروا رہی ہوں اور میں نے جب اسے ساری کہانی بتائی تو سارے ثبوت میری ساس کے خلاف ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ساس کو اب نئی سے نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ سب ان کے علم میں لائے بغیر ہو رہا تھا، اور میری ساس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ اپنی پریشانیوں میں گم تھی جب میں نے پولیس کو اس کیس میں ڈالا اور ساس کو میں نے جیل میں پکڑوا دیا۔ اس کے بعد ان کا ہر جرم ثابت ہوتا گیا، مگر ابھی بھی میرے شوہر کی گواہی ضروری تھی، مگر میرا شوہر اس حالت میں نہیں تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی گواہی دے پائے گا یا نہیں، کیونکہ اس کی یادداشت کہاں تک پہنچی ہے میں نہیں جانتی تھی۔ مگر میری ساس کو جیل میں ہی رکھا گیا۔ میرے شوہر کی عادت کچھ بہتر ہو رہی تھی، مگر اسے ابھی ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اب مجھ پر پیچھے سے بھی پریشر آ رہا تھا کہ اگر شوہر گواہی نہیں دے گا تو ساس کو چھوڑ دیا جائے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ چھوٹ جاتی تو ہمارے لیے زیادہ مسئلہ بنتا۔ اس لیے میں ہر وقت اللہ سے دعا گو رہتی کسی طرح میرا شوہر بالکل ٹھیک ہو جائے، اور پھر اللہ ہی آزمائش کے بعد کرم کرتا ہے۔ مجھ پر آزمائش کا وقت آیا تھا، مگر ایک عمر گزارنے کے بعد آزمائش گزر گئی۔ میرا شوہر ٹھیک ہو چکا تھا، اور خدا کا شکر تھا اس کی یادداشت بھی بالکل ٹھیک تھی، اسے سب یاد تھا۔ میرے شوہر نے کورٹ میں گواہی دی، میری ساس کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میرے شوہر نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا نے ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا۔ میں اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے آج تک کسی پر بھروسہ نہیں کر سکی، اور اپنے شوہر کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کی کہانی کیسی لگی ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔